یاجوج ماجوج کے متعلق بہت سی افسانوی داستانیں مشہور ہیں، جس کی وجہ سے عام لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج تو کوئی انسانی مخلوق ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ انسان ہیں تو اس وقت کہاں پر ہیں؟ سائنس کے اس جدید دور میں کہ جہاں زمین کا کونا کونا چھان لیا گیا ہے، مگر اب بھی یاجوج ماجوج نہیں ڈھونڈے جا سکے۔ آخر کیوں؟ کیا یہ بات درست ہے کہ یاجوج ماجوج کی قومیں حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے بغیر ہی حضرت آدم علیہ السلام کے نطفے سے پیدا ہوئی تھیں؟ معزز دوستو، آئیے آج یاجوج ماجوج کی قوموں کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ ان قوموں کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اس بارے میں علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری میں ایک ضعیف روایت حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا نطفہ زمین میں گھل مل گیا اور زمین میں پھر ان کی تخلیق ہوئی۔ مصنف اس روایت کو خود ہی یہ کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام احتلام سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ اور ویسے بھی یہ ایک بہت ضعیف روایت ہے کہ جس کی سند صحیح نہیں ہے۔ معزز دوستو، مختلف روایات اور تاریخی کتابوں سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج دو قبیلے تھے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے۔ یاجوج اور ماجوج دو سردار تھے جنہوں نے ایک دوسرے کی بہنوں سے شادی کی اور قسم کھائی کہ وہ اب اپنے خون میں ملاوٹ نہیں کریں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں آپس میں ہی کی۔ ان کی نسل بہت پروان چڑھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی عورتیں ایک ہی حمل میں بیک وقت 4 بچے جنتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کی نسل بہت زیادہ پھیل گئی۔ یہ انسان اور کافر ہیں۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے اسے کھا جاتے تھے۔ یہ موسم بہار میں اپنی غاروں سے نکل کر سبزہ کھا جاتے اور خشک چیزیں اٹھا کر ساتھ لے جاتے تھے۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں جیسے اور ان کے بال اتنے لمبے ہیں کہ جسم چھپا لیتے ہیں۔ معزز دوستو، اس وقت بھی دنیا میں ہماری آبادی کے ایک انسان کے بدلے میں یاجوج ماجوج کی قوم کے 10 افراد موجود ہیں، یعنی یاجوج ماجوج کی قوم ہم سے 10 گنا زیادہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3348 کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہوں گے، اور تمہیں بشارت ہو وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور 1000 دوستی یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم امت مسلمہ تمام جنت والوں کے 1/3 ہوگے۔ معزز خواتین و حضرات، اس حدیث سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی ہوگی۔ تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقے کو ماسکو اور توبلسے کے آس پاس بتلایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کا شہر تبت اور چین سے بحیرہ منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترغستان تک پھیلے ہوئے ہیں۔ قیامت کی 10 عظیم نشانیوں میں سے ایک یاجوج ماجوج کا ظہور بھی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کا وجود حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ایک بہت ہی نیک صفت انسان اور ایک عظیم بادشاہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قوت و طاقت سے نوازا تھا اور انہوں نے مشرق سے مغرب تک اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ تمام بادشاہوں اور ممالک پر انہی کی حکومت تھی اور انہوں نے
مشرق اور مغرب کے دور دراز کے سفر طے کیے تھے۔ ان کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ کہف کی آیت نمبر 83 تا 98 میں ملتا ہے، اور جس کی تفسیر ہمیں احادیث میں بھی ملتی ہے۔ اسی زمانے میں یجوج مجوج نے بھی قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا، اور ایسے وحشی تھے کہ انسان کو زندہ چیر پھاڑ دیتے تھے، اور خون کی ندیاں بہانا ان کا معمول تھا۔ جب بھی کوئی علاقہ فتح کرتے تو وہاں موجود جوان لڑکیوں کا خون پی جاتے، جس سے وہ خود کو دوبارہ جوان محسوس کرتے تھے۔ پھر جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام فتوحات کرتے کرتے یجوج مجوج کے قریب پہنچے تو وہاں کے لوگ ان سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح اس ظالم قوم سے نجات دلائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف کی آیت نمبر 93 تا 98 میں ارشاد فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یجوج مجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت و طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، یہاں تک کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا، تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو۔ پس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت نہ تھی اور نہ ہی ان میں سوراخ کرنے کی طاقت تھی۔ کہا، یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ معزز دوستو، اب آپ یہ تو جان چکے ہیں کہ یجوج مجوج کو کس نے اور کیسے قید کیا، لیکن سوال اب یہ ہے کہ وہ کب اور کیسے اس دیوار کو گرا کر باہر آئیں گے۔ اس بارے میں ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4080 پیش کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یجوج ماجوج ہر روز اپنی دیوار کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب قریب ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی ان کو دکھائی دے تو جو شخص ان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے، اب لوٹ چلو، باقی کل کھودیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اسے ویسے ہی مضبوط کر دیتا ہے جیسے وہ پہلے تھی، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی کو ان کا خروج منظور ہوگا تو وہ عادت کے مطابق دیوار کھودیں گے۔ جب کھودتے کھودتے قریب ہوگا کہ سورج کی روشنی دیکھیں تو اس وقت ان کا سردار کہے گا کہ اب لوٹ چلو، انشاءاللہ کل کھودیں گے، اور انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے، چنانچہ اس دن وہ لوٹ جائیں گے اور دیوار اسی حال پر رہے گی جیسے وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر وہ صبح آ کر اسے کھودیں گے اور اسے کھود کر باہر نکل آئیں گے۔ محدثین و مفسرین میں یجوج مجوج کی قوم اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی دیوار کے حوالے سے بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب تک 5 ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے یجوج مجوج کو قید کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک دیوار چین بھی ہے، لیکن یہ عام مسالے سے بنی ہوئی ہے۔ یمن میں دیوار معرب کے بارے میں بھی سد ذوالقرنین ہونے کا گمان کیا جاتا ہے، لیکن یہ سیلاب روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ قفقار میں دریائے خزر اور بحر اسود کے درمیان دیوار کی طرح کا پہاڑی سلسلہ شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے۔ یہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے جس کے بارے میں لوگ قیاس کرتے ہیں کہ یہی ذوالقرنین کی دیوار ہے۔ ایک صحابی رسول نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اس دیوار کو دھاری دار چادر کی طرح دیکھا ہے، جس کی ایک دھاری سرخ ہے اور ایک کالی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، واقعی تم نے اس کو دیکھا ہے۔ باقی یہ دعویٰ کہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے اب دنیا کا کوئی کونا چھپا نہیں رہا، یہ دعویٰ غلط اور بے دلیل ہے۔
جس دیوار کی اور جس قوم کی حق تعالیٰ نے خبر دی ہے وہ صحیح اور درست ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس کی تصدیق فرض ہے، مگر ہم کو اس دیوار کا موقع اور محل معلوم نہیں۔ بلا شبہ عقلاً یہ ممکن ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان بڑے بڑے سمندر اور بڑے بڑے پہاڑ حائل ہوں۔ معزز دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے دجال کا ظہور ہوگا یا پھر یجوج مجوج کا؟ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دجال کا ظہور ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مشرق کی جانب سفید مینار پر زرد کپڑے پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ ان کی سانس کی پاپ جس طرف جس کافر کو بھی پہنچے گی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنین کو کوہ طور پر لے جائیں گے، کیونکہ اس وقت یجوج مجوج کا ظہور ہوگا جن کو کبھی شکست نہ ہوئی ہے۔ یجوج مجوج ہر بلندی سے پھیل جائیں گے۔ جب یجوج مجوج ظاہر ہوں گے تو اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے، ان کا پہلا گروہ ہی بحیرہ تبریہ کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب ان کا آخری گروہ بحیرہ تبریہ پہنچے گا تو گمان کرے گا کہ کبھی یہاں پانی بھی ہوتا تھا۔ زمین کو فتح کرتے کرتے وہ بیت المقدس تک پہنچ جائیں گے تو کہیں گے ہم نے ساری دنیا فتح کر لی، اب آسمان کو بھی فتح کیا جائے۔ تو وہ آسمان پر تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر واپس آ جائیں گے، تو یجوج مجوج کہیں گے کہ ہم نے آسمان بھی فتح کر لیا۔ معزز دوستو، دنیا میں قحط پڑ جائے گا کیونکہ وہ سارا پانی پی جائیں گے اور ساری فصلیں کھا جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو کہ کوہ طور پر محصور ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، تو اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائے گا۔ تو یجوج مجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا ہو جائے گا جس سے ساری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ ہر طرف یجوج مجوج کی لاشیں ہوں گی، گندگی، بدبو اور خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی، یہاں تک کہ زمین پر پیر رکھنے کو جگہ نہ ملے گی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، تو اللہ پاک بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور لے جائیں گے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے جانور ان کا گوشت اور چربی کھا کر خوب موٹے ہو جائیں گے۔ جب پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے تو ان کے تیر کمان اس مقدار میں زمین پر ہوں گے کہ مسلمان ان کے تیر کمانوں سے 7 سال تک ایندھن جلا سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک ایسی بارش برسائے گا کہ سب کچھ اس میں بہہ جائے گا اور زمین ساری دھل کر پاک ہو جائے گی۔ پھر زمین پر ایسے پھل اگیں گے کہ ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دودھ میں ایسی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری کا دودھ ایک گھرانے کے لیے کافی ہوگا۔ پھر کئی سال تک لوگ ایسے ہی رہیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا بھیجے گا جو سارے مومنین کی جانیں لے لے گی، اور باقی تمام لوگ کافر اور مشرک رہ جائیں گے۔ وہ گدھوں کی طرح کھلے عام زنا کریں گے، ظلم زیادتی پھیل جائے گی، پھر انہی لوگوں پر قیامت برپا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یجوج مجوج کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔